مرحومین کے نام پر بھی قربانیاں بالکل کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کیا کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور کی یہ وصیت تھی۔ علی رضی اللہ عنہ کو حضور نے وصیت فرمائی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرتے نا، اب ساری زندگی قربانی کرتے۔ اور امت کے بھی جو ایسے افراد ہیں کہ جن کو اللہ نے دیا ہے، نوازا ہے، تو انہیں چاہیے اپنی قربانیاں بھی کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانیاں ادا کریں۔ اور چاہے آپ ایک قربانی کرتے ہیں، زیادہ قربانیاں کرتے ہیں، ذہن نصیب تو جو ہیں آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آپ یوں قربانیاں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنے مرحومین کے نام سے بالکل آپ اپنے مرحومین کے نام سے بھی کر سکتے ہیں۔ مرحومین کے نام کا جو گوشت ہوتا ہے، جو قربانیاں کی ہیں آپ نے، تو یہ بھی کوئی یوں نہیں ہے کہ وہ پورا حصہ نکال کے آپ کو صدقہ ہی کرنا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنے پیسوں سے بغیر کسی مرحوم کی وصیت کے آپ قربانی کر رہے ہیں تو پھر وہ قربانی آپ کا گوشت آپ کی ملکیت ہے، جیسے دوسرا گوشت استعمال کرتے ہیں یہ گوشت بھی آپ اسی طرح استعمال کریں۔ اور اگر کوئی مرحوم ایسا ہے کہ جو وصیت بھی کر کے گیا ہے، پیسے بھی ہے کہ میری قربانی کرنی ہے اور یہ پیسے بھی لو، یا میرے ترکے سے یہ وصیت کرنا اور جائز وصیت ہے، تو پھر آپ کو وہ گوشت صدقہ کرنا ہوگا، پھر وہ گوشت صدقہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ اپنی جیب سے کر رہے ہیں، اپنے والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، یا کسی بھی مرحوم کی طرف سے، تو وہ تو گوشت آپ کی ملکیت ہے، لیکن اگر وصیت والا معاملہ ہے تو پھر یہ جدا مسئلے ہیں۔